اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطارق مکی سورہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے اور 17 آیات پر مشتمل ہے۔ چھوٹے چھوٹے ردم والے جملے، دل میں اتر جانے والے جملے، ذرا سنیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، وہ اور السماء، واو کے معنی اور ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو واو کے بعد اسم آ گیا اور اسم کے نیچے زیر آ گئی، تو یہ واو قسمیہ ہو گئی۔ قسم ہے آسمان کی، والطارق، واو اور الطارق فاعل، یہ کلمہ ترکا یترکو ترکن، کا سے نصرا ینصرو نصرن کے باب پہ ہے، کسی چیز کے لیے رستہ بنانا۔ تروکن رات میں آنا، طارق کہتے ہیں فاعل کے وزن پہ رات میں آنے والا ستارہ، اور قسم ہے وہ رات کے آنے والے ستارے کی۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، اور طارق کے نیچے بھی زیر آ گئی، اور وہ اور کے معنی میں نہیں رہا، یہ قسمیہ ہو گیا، تو دو قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ قسم ہے آسمان کی، قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی، وہ جو رات کو آتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، وہ اور ما کیا، ادراکا، ادرا یدری ادراءن، ادرا یدری باب افعال ہے۔ تجھے کیا ادراک ہے، تجھے کیا ادراک ہے، تجھے کیا پتہ ہے، ما الطارق، وہ رات کو آنے والا کیا ہے، وہ طارق کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے۔ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، النجم، نجم کہتے ہیں اردو میں بھی ستارے کو، لیکن یہاں شروع میں الف لام لگ گیا، خاص ستارہ ہے، اور اس کی صفت کیا ہے، الثاقب، ثاقبا یثقب ثقبا، نصرا ینصرو نصرا، روشن ہونے والا، چمکدار۔ دو کلمات ساتھ ساتھ آ جائیں، ہم نے پڑھا تھا دونوں کے ساتھ الف لام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، اور آخری حرف کے اوپر اعراب بھی ایک جیسے ہوں، جس طرح نجم کی میم کے اوپر بھی پیش اور ثاقب کی با کے اوپر بھی پیش آ گئی۔ ایسی صورت ہو تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے۔ روشن صفت ہے نجم کی، ستارے کی، چمکتا ہوا تارا، چمکتا ہوا ستارہ۔ ان کل نفس، ان کل نفس لما، ان نہیں ہے، کل نفس ہر نفس، لما سے مراد یعنی اللہ،
مگر علیہا، علی کا مطلب پر، ہا اس پر، حافظن کوئی نہ کوئی حافظ، کوئی نہ کوئی نگران، محافظ. ہم اپنی زبان میں حافظ حفاظت کرنے والے کو نگران یا محافظ کہتے ہیں. کوئی جان ایسی نہیں ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، حافظ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. فَلْيَنْظُرْ، پس لام یقیناً کے لیے آ گیا، یہ فعل مضارع کی علامت. اور نظرہ ینظرو، نظرہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا یا دیکھے گا. وَلَيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، الانسان آیا ہے سارے کے سارے انسان اصل مراد ہے، یعنی نو انسان. مما خلق، من سے ما جو، یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے مما. مما خلق، خلقہ پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی ہے تو وہ یہ ماضی مجہول ہو جائے گا، ایکٹیو وائز نہ رہا، پیسیو وائز ہو گیا. خلقہ تخلیق کیا گیا، یعنی تخلیق تو اللہ نے کیا ہے نا. بس ذرا انسان یہ دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، ساری بات اسے سمجھ آ جائے گی. فَلَيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، بس وہ دیکھے انسان ذرا، مما خلق کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خلقہ تخلیق کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، من سے ماء پانی سے، دافقن، ماء دافقن، دونوں نکرہ ہیں، دونوں کے نیچے تنوین ہے. پانی کی صفت یہ ہے کہ وہ دافق ہے. دافع کا یہ دو طرح آتا ہے، ضربہ یضربو کے وزن پہ بھی آتا ہے اور نصرہ ینصرو کے وزن پر بھی آتا ہے. ایک تو ہے پانی کا بھر جانا، یہ بھی معنی ہے. یک لفظ خالی ہو جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور پانی کا انڈیلنا. مما ان دافق، جو پانی انڈیلا جاتا ہے، یعنی جو پانی اچھل کے آتا ہے، اس پانی سے پیدا کیا گیا ہے. خلق من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی جو ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ خرج یخرج، وہ نکلتا ہے یا نکلے گا. من سے، بینی، بین اردو میں استعمال کرتے ہیں، من بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خارج کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خارج ہونا، باہر نکلنا. وہ یخرج من بینی، وہ نکلتا ہے درمیان میں، صلب، صلب کا کلمہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. وہ اور ترائب، ترباتن، ترابا، اسے نکلے گا ترباتن. ترابا کہتے ہیں پسلی کو، ترائب اس کی جمع ہوگی. وہ ترائب پسلیاں، بین الصلب والترائب، آگے کی پسلیاں اور پیچھے کی ریڑھ کی ہڈی کے درمیان وہ جگہ ہے جہاں سے یہ مادہ خارج ہوتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، انہ بے شک وہ ہے، علی رجعہ، علی رجع، رجع یرجع واپس کرنا، پلٹانا،
رجعہ اس کے واپس کر دینے پر، انسان کو دوبارہ زندہ کر دینے پہ لقادر، وہ قادر، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا اس طرح دوبارہ پیدا کر دینے پر وہ قادر ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر، رجعہ اس کے دوبارہ واپس ہونے پر قادر ہے۔ سورہ الطارق آیت نمبر 9۔ یوم تبلی السرائر، یوم اس دن، تبلا اصل میں کلمہ ہے بلا یبلا یبل بلاءن، یہ وہی کلمہ ہے جس طرح ہم اردو میں نہیں کہتے کرب و بلا، کرب دکھ، بلا تکلیف، آزمائش۔ بلا یبلو بھی آتا ہے، بلا یبلو بلاءن۔ یہ شروع میں جو تا لگ گیا ہے، یہ چونکہ آگے اردو کے سٹائل کی جمع آ گئی ہے اس لیے تا کا اضافہ ہو گیا۔ مؤنث کے لیے بھی تا کا اضافہ ہوتا ہے، مخاطب کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اردو کے سٹائل پہ جمع آ جائے تب بھی تا کا اضافہ ہوتا ہے۔ یوم تبلا، جب آزمائے جائیں گے، ان کی ابتلا ہوگی، آزمائش ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، انہیں جانچا پرکھا جائے گا۔ آزمائش کا یہی مطلب ہوتا ہے امتحان لینا، جانچنا، پرکھنا۔ یہ سریرات ان کی جمع ہے سرائر، سر نہیں کہتے اردو میں، خفیہ بات، پوشیدہ بات، راز۔ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، ان کی آزمائش کی جائے گی۔ دنیا میں انسان نے جو کام کیے، جو ظاہر ہے وہ لوگوں کے سامنے آیا، جو نیت تھی، جو ارادہ تھا وہ نہیں سامنے آیا۔ یہ راز اس وقت کھلے گا کہ کس نیت کے ساتھ کیا کام کیا تھا۔ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی۔ لوگوں کے سامنے تو صرف اعمال ہی آئے تھے نا، وہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ اعمال کیوں کیے تھے، نیتیں کیا تھیں، اصل میں راز پیچھے کیا تھا، پلاننگ کیا تھی، منصوبہ کیا تھا۔ جس دن وہ راز بھی کھل جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، فا پس ما یہاں پہ نافیہ ہے، فما نہیں ہے، لہو لام کے لیے، ہو اس کے لیے، نہیں ہے اس کے لیے، من سے قوتن کوئی بھی قوت، اس کے پاس نہ اپنی کوئی قوت ہے، ولا ناصر، وہ اور لا نہیں، ناصر، ناصرہ ینصر، پھر اس میں فاعل ہے، ناصر فاعل، مدد کرنے والا۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی خود اپنا زور ہوگا اور نہ کوئی اس کا مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، کیونکہ واو کے بعد سما جو آیا ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے حمزہ کے نیچے، تو یہ واو قسمیہ ہو گیا، قسم ہے آسمان کی، ذات رجعی والا، جو رج کہتے ہیں پلٹنے کو، لوٹنے کو، مجازن یہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بار بار جو بارش ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، برستے ہیں، پھر وہ دھوپ سے بخارات بنتے ہیں، پھر بارش ہوتی، اوپر چلے جاتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، پھر برستے ہیں، پھر وہ اس طرح جو چکر چلتا رہتا ہے۔
رجع واپس ہونے والے. تو اس کے لیے کلمہ بارش کا استعمال کیا جاتا ہے. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی، ایسا آسمان جو بارش برساتا ہے اور بار بار برساتا ہے. والارض، وہ اور الارض، اور قسم ہے زمین کی. ذات الصدع، زازو کا کلمہ مونس ہو تو ذات آ جاتا ہے. صدع یصدع، صدن پھٹ جانا. جب کوئی پودا بارش کی وجہ سے اگتا ہے اور اس کی ننھی سی کونپل باہر نکلتی ہے تو دھرتی کا سینہ جس طرح پھٹتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے. صدا شک ہونا، زمین کا شک ہونا، زمین کا کھل جانا. والارض ذات الصدع، اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی قسم. انہ لقول فصل، انہ بے شک وہ ہے، بے شک وہ ہے یعنی قرآن حکیم ہے. لقول، یہ قول ہے. فصل، یہ چچی تلی بات ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ آخری بات ہے، یہ سنجیدہ بات ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. انہ لقول فصل، یہ ایک جچی تلی بات ہے. وما ہوا بالہزل، وہ اور ما نہیں ہے ہوا وہ، یہ قرآن حکیم نہیں ہے ہوا بالہزل. ہزل کہتے ہیں ہزل یحزل ہزلن، ویسے تو لاغر ہونا، کمزور ہونا ان معنوں میں ہوتا ہے. یہ لوگ سمارٹ ہونے کے لیے عرق محزول پیتے ہیں، یعنی کمزور کرنے والا، سمارٹ کرنے والا. ہزلن کہتے ہیں. یہ ضرب یضرب کے وزن پہ بھی آتا ہے اور نصر ینصر کے وزن. جب ضرب یضرب کے وزن پہ آتا ہے نا، ہزل یحزل ہزلن، اس کے معنی ہوتے ہیں لا حاصل بات. یعنی وما ہوا بالہزل، یہ لا حاصل بات نہیں ہے، اس کے اوپر جنت اور دوزخ ملنی ہے. وما ہوا بالہزل انہم یکیدون کیدا، انہم بے شک، ہم وہ سارے لوگ، اے رسول پاک بے شک یہ لوگ، یہ کفار مکہ، یہ یہود و نصارہ، یقیدون، قادا یقیدو تو کہتے ہیں نا، قادا یقیدو قیدن، پنجابی میں کہتے ہیں قیدوں والا کام کرنا، چالیں چلنا، چال چلنا، مکر کرنا. یقیدون، یہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ چالیں چلتے ہیں. قیدن، جس طرح قید کرنے کا حق ہے، جس طرح چالیں چلنے کا حق ہے. جس فعل کو دوبارہ لے کر آئیں اس کے اوپر دو زبریں لگا کر ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے تو اس سے مراد اس فعل کا حق ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی اپنی انتہائی کوششیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. وَأَكِيدُ كَيْدًا، وَأَكِيدُ، تو میں بھی چال چلتا ہوں. قیدا، جس طرح چال چلنے کا حق ہے. پھر میری بھی چالیں دیکھو. یہ تو کبھی جھوٹی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ پہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کچھ تاکہ آپ کی بات کو جھٹلایا جا سکے. تو پھر دیکھو میں کیا چالیں چلتا ہوں. یہ چند سالوں میں آپ کا پیغام دنیا کے اوپر نافذ ہونے والا ہے. وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک چال چل رہا ہوں جس طرح چال چلنے کا حق ہے. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس مہل، محلہ یمحلو محلن، فتح یفتح فتحن کے باب پہ اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دو، ڈھیل دو. اللہ اکبر.
کوئی بات نہیں، فمہل الکافرین، چھوڑ دو، کچھ ڈھیل دو کافروں کو، امہلہم، ان کو ڈھیل دو، رویدہ، اصل میں تو کلمہ ہے رادہ یرودو، را الف دال، اور اصل میں راوادہ ہے جو اصل کلمہ تھا، لیکن واو کی جگہ الف آ گیا، رادہ یرودو رودن، لیکن اس کی تصغیر کر کے فعیل کے وزن پہ جب کہا گیا تو روید بنا۔ یہ رویدہ کہتے ہیں مہلت کو غیر محسوس طریقے سے دینا، دو مہلت، بس آہستہ آہستہ تھوڑی سی مہلت دے دو، اس طرح مراد ہے۔ ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ فمہل الکافرین، کافروں کو ڈھیل دے دو، رسول پاک ان کو ڈھیل دو، امہلم، ان کو ڈھیل دو، رویدہ، بس معمولی غیر محسوس طریقے سے، ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی ان کو ڈھیل دے دو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام